ناظرین، اگر آپ نے عمران سیریز پڑھی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، اور اگر نہیں پڑھی تو پاکستان کی کامیاب ترین جاسوسی سیریز کے مصنف کے حالات زندگی پر مشتمل یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اردو زبان میں جاسوسی ناولز کا ذکر کرتے ہی ابن صفی کا نام سامنے آتا ہے۔ پاکستان میں جاسوسی ناولوں کا آغاز صحیح معنوں میں ابن صفی کے ہاتھوں ہوا، جو اس کے موجد سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے جاسوسی ناول نگاری میں ایک نئی جہد کا آغاز کیا۔ ابن صفی 26 جولائی 1928 کو بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے نارا میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم نارا کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ الہ آباد سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک ایجوکیشن مکمل کی۔ 1947 میں الہ آباد یونیورسٹی میں BA میں داخلہ لیا۔ اسی دوران برِ صغیر میں تقسیم کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ دنگے فساد ختم ہوئے تو تعلیم کا ایک سال ضائع ہو چکا تھا۔ جامعہ آگرہ سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1949 سے 52 تک ابن صفی پہلے اسلامیہ اسکول اور پھر یادگار حسینی اسکول میں بطور معلم خدمات انجام دیتے رہے۔ ابن صفی کے والد 1947 میں ہی پاکستان آ چکے تھے، لیکن ابن صفی 5 برس بعد 1952 میں اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ پاکستان آئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ جاسوسی دنیا اور عمران سیریز ان کی شاہکار تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ ابن صفی نے افسانے اور مزاح نگاری بھی کی۔ 1955 میں ابن صفی نے خوفناک عمارت کے عنوان سے عمران سیریز کا پہلا ناول لکھا، اور علی عمران کا کردار راتوں رات مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ عمران سیریز نے ابن صفی کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ 26 سال کی عمر میں ہی مشہور ہونے والے اس ناول نگار نے 250 کے قریب ناول لکھے، جس میں 125 جاسوسی دنیا سیریز اور 120 عمران سیریز کے۔ ان میں سے کم از کم 70 ناولوں کو سائنس فکشن ناول بھی کہا جاتا ہے۔ ابن صفی کے لکھنے کی کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر لکھنے کی کوشش کرتے تو وہاں پرستار جمع ہو جاتے، اسی لیے وہ گھر پر ہی زیادہ تر لکھتے تھے اور رات گئے تک لکھتے تھے۔ ان کے بیٹے کے مطابق عموماً وہ اپنی چارپائی پر بائیں کروٹ لیٹ کر دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اور لکھتے وقت ایک تکیہ ان کے بازو کے نیچے دبا ہوتا تھا۔ وہ لکھنے کے لیے کلپ بورڈ کا استعمال کرتے تھے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد ان ناولز کی دیوانی تھی۔ ابن صفی سماج اور معاشرے میں اللہ کی حاکمیت کے قائل اور اخلاقی اقدار کے پاسباں تھے، جس نے انہیں فریدی، حمید، انور، شارق، ارج، اقرب اور عمران جیسے کردار تخلیق کرنے پر ابھارا۔ وہ مغربی تہذیب اور وہاں کے آزادانہ ماحول کو ناپسند کرتے تھے۔ عمران سیریز میں ابن صفی نے عمران کے نام سے ایک ایسا کردار تخلیق کیا جس کی ظاہری اور باطنی شخصیت تہدار اور پر اسرار تھی۔ ایک ایسا جاسوس جو بحیثیت X2 کام کرتا تھا، جس سے دوسرے ممالک کے خفیہ ادارے اور زیر زمین مجرم تنظیمیں بھی دہشت زدہ رہتی ہیں۔ جاسوسی ادب میں ابن صفی کی حیثیت ایک لیجنڈ کی ہے۔ ابن صفی کے مشہور کرداروں میں سے ایک کرنل فریدی ایک سنجیدہ آدمی ہے، جس کا مشن قانون کا تحفظ اور اس پر عمل کرنا اور کرانا ہے۔ کیپٹن حمید ایک ایسا فرد ہے جس کی مکمل شخصیت مزاح میں گندی ہوئی ہے۔ یہ اپنی مزاحیہ باتوں سے قاری کو ہنساتا ہے اور کرنل فریدی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ابن صفی اپنے قارئین کو ادب کے ذریعے تخریب سے تعبیر کی طرف ہجرت کی تلقین کرتے رہے، تاکہ جرائم سے پاک سماج کی تشکیل ہو۔ ان کی نگاہ ایک ادیب کی حیثیت سے سماج کی ہر چھوٹی بڑی اخلاقی برائیوں پر تھی۔ انہوں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نشہ آور اشیاء، جنسی بے راہ روی کے نتیجے میں ہونے والے جرائم، نفسیاتی جرائم، اقتصادی جرائم، وطن فروشی اور غداری کے ساتھ بے شمار موضوعات کو اپنے ناولوں میں سمیٹا۔ ان کے الفاظ تھے، یہ میرا مشن ہے کہ آدمی قانون کا احترام کرنا سیکھے۔ میں ہر حال میں شر پر خیر کا پرچم لہرانا چاہتا ہوں۔ میں باطل کو حق کے سامنے سر بلند نہیں دکھانا چاہتا۔ صفی کا نام استعمال کرتے ہوئے کئی نام نہاد ادیبوں نے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا۔ کوئی بھی ابن صفی کے سامنے ٹک نہ سکا۔ بہت سے لوگوں نے ابن صفی سے نفع اٹھایا،
لیکن دوسروں کو اس مصنف کو پڑھنے سے منع کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ابن صفی نے اپنی ایک کتاب کے انتصاب میں لکھا تھا، ان لوگوں کے نام جو میری کتابوں کو چھپ چھپ کر پڑھتے ہیں اور دوسروں کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، ابن صفی نے جیسے اپنے ناول پڑھنے والوں کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، ویسے ہی انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی عمدہ انداز میں کی۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے محلے میں بائسکوپ والا آیا جس کے کیمرے میں فلمی ستاروں کی تصاویر دیکھی جا سکتی تھی، تو ہم بہن بھائی وہیں تصاویر دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں والد صاحب بھی وہاں سے گزرے۔ انہوں نے ہمیں وہاں کھڑے دیکھ کر کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمارے گھر جانے پر انہوں نے پوچھا کہ تم خود تو تصاویر دیکھ رہے تھے لیکن اپنے بہن بھائیوں کو کیوں نہیں دکھائیں؟ میں نے جواب دیا، میرے پاس پیسے کم تھے۔ تو وہ بولے کہ پھر تو تمہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہی وہ تصاویر دکھانی چاہیے تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال سے یہ سکھایا کہ ہمیں خود سے پہلے دوسروں کا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اسی وقت دوسرے بچوں کو بھی پیسے دے دیتے اور کہتے کہ تم بھی دیکھ لو، تو شاید یہ بات ان کی تربیت کا حصہ نہ بن پاتی۔ ابن صفی ایک اصول پسند شخص تھے، کسی کی درست بات فوراً مان لیتے تھے، سیکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ 1977 میں ان کے ایک ناول ڈاکٹر دعاگو کو ٹیلی فلم کی حیثیت سے پکچرائز کیا گیا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ آن ایئر نہ ہو سکا۔ اس پر بطور احتجاج ابن صفی نے ٹی وی پروگرامز کا بائیکاٹ کر دیا اور کہا کہ وہ تب تک کسی پروگرام میں حصہ نہیں لیں گے جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ ان کی کہانی کو ٹیلی کاسٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ 50 برس کے بعد ان کی صحت کچھ گرنے لگی اور 26 جولائی 1980 کو نوجوان نسل کا پسندیدہ مصنف ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گیا، لیکن اپنے ناولز اور ان لازوال کرداروں کی بدولت آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ ناظرین، مشاہیر پاکستان سلسلے کا ہمارا مقصد نئی نسل کو ان عظیم لوگوں سے متعارف کروانا ہے جنہوں نے اپنے فن سے خود کو پوری دنیا میں منوایا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ شاید انہی میں سے ایک کہانی ہمارے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن بن جائے اور وہ بھی اپنے پیشن سے اپنا اور ملک پاکستان کا نام روشن کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں۔